اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کے اوپر۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہے، اور موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک مطلب سورہ کوثر کے حوالے سے کہ اس سورہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے مراد زہرا مرضیہ کی اولاد مراد ہے، چونکہ آخر کے اندر کہا گیا ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن جو ہے ابتر ہے، آپ کو تو ہم نے کوثر عطا کیا ہے۔ اور یہ جملہ جو ہے آج زیادہ مناسب ہے کہ اس کو آپ کے سامنے اشارہ کروں کہ واقعہ کربلا کے بعد ظاہر ہے کہ سب شہید ہوئے تھے، ان بچنے والوں میں سے ایک تو چوتھے امام ہے اور ان کے فرزند تھے، اور اس کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ کے ان کی اولاد میں سے کہ زخمی ہو کے محفوظ بچے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقعی کربلا کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ سادات کے حوالے سے وہ چند ہی لوگ بچے تھے، باقی سب کے سب تو شہید ہو گئے۔ میں اولاد زہرا کی بات کر رہا ہوں، علی کے اور بھی بیٹے ہیں، ان کی بات نہیں کرو، زہرا کی اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر تین یا چار یا تین کہہ دے یا زیادہ سے زیادہ چار مردوں میں سے صرف اتنے ہی زندہ رہے، اور اسی وقت جب اتنے صرف اہل بیت میں سے زہرا کی اولاد میں صرف 4 بچے تھے، کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ کے افراد کی تعداد 12,000، اور بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ 12,000 وہ تھے جو گہوارے میں تھے۔ چلے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلو 12,000 گہوارے میں نہیں، سب ملا کے 12,000 صحیح، پھر بھی 3 اور 4 اور 12,000 میں بہت فرق ہے۔ تو یہاں جو مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر الفاظ نہیں کرتے ہیں بلکہ زمانہ تفسیر کرتا ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والوں میں خود زمانہ بھی شامل ہے۔ تو اگر آپ آج اس زمانے کے اندر دیکھیں کہ اگر بنی امیہ کی تعداد بھی اسی لحاظ، اب اس کے بعد دیکھیں سادات کے حوالے سے دیکھیں آپ کہ اس کے بعد چوتھے امام علیہ السلام کو جو زمانہ ہے وہ یزید کا زمانہ ہے، حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے، عبد الملک بن مروان جیسے لوگوں کا زمانہ ہے۔ انہوں نے کیسے زندگی گزاری تو اگر ٹائم ملا تو بتا دوں گا، جو مطلب تیزی کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 60 یا 61 ہجری کے اندر زہرا کی اولاد میں سے صرف 3 یا 4 افراد بچے تھے، لیکن آج دیکھیں کہ دنیا کے اندر سادات زہرا کی اولاد کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اس کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کوئی اور سادات شہید نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی سادات کا قتل عام ہوتا رہا، سادات کے سرحائے مبارک سے مکانات تعبیر ہوتے رہے، سادات باغ باغ کر ہمارے علاقوں میں بلتستان کے پہاڑوں کے علاقوں کے اندر بیچارے وہاں تک پہنچے، وہ صاحب کرامات تھے، وہاں پر بھی سادات کی قبریں ہیں مبارک موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سادات کا کربلا کے بعد بھی قتل عام جاری رہا، اور بنی امیہ کے دور میں بھی اور بنو عباس کے دور میں بھی۔ ان تمام کو دیکھنے کے بعد تو جو نقطہ تیزی کے ساتھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وہاں گہوارے میں یا 12,000 افراد موجود ہے، اب بتائے کہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے تو تمہیں کوثر سے نوازا ہے، اے رسول آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اب اس زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، سعادات کی تعداد کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، کوئی 20 ملین، کبھی 30 ملین، بہرحال جو بھی ہے، ممکن ہے میں تعداد کے لحاظ سے غلط بیان کروں، کتابوں کے اندر جو کہیں پڑھا تھا میں نے، تو نسل زہرا سے جو اس وقت موجود ہے، وہ ظاہر کو چوتھے امام علیہ السلام کی نسل سے، تو جو کاظمی ہے، تقوی ہے، نقوی ہے، رضوی ہے، یہ تمام سادات۔ لیکن میں جو زور دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ سادات کی تعداد کو دیکھے بائن کی، اس کے بعد بھی بنی عباس اور بنی امہ کے دور کے اندر سادات شہید ہوتے رہے، اور ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ سیدوں کو شہید کیا گیا، اولاد زہرا کو شہید کیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل کو کس حد تک بابرکت بنایا ہے۔ لیکن آپ اس کے مقابلے کے اندر پھر بنی امیہ کو دیکھو کہ قرآن نے کہا تھا ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے، تو بتائے کہ وہ جو 12,000 افراد اس زمانے میں 60 ہجری کے اندر موجود تھے، اگر ان کی تعداد بھی اسی طریقے سے بڑھتی جو سادات کی ہے، تو آج تو کئی ملک بنی امیہ کے اولاد کی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بتائے کہ دنیا کے اندر کون ایسا شخص ہے جو کہہ دے کہ ہم بنی امیہ کے اولاد میں سے ہیں؟ کون سا ایسا شخص؟ اب تو دنیا کے اندر، بہرحال میرے خیال میں بات آپ تک پہنچ گئی خلاصہ۔ تو قرآن کے اعجاز میں سے ایک اعجاز یہ ہے کہ قرآن نے کہا تھا کہ یہ 1-2 آدمی بھی بچے تو لیکن یہ کوثر ہے، اور وہاں اگر 12,000 افراد گہوارے کے اندر بھی ہے تو وہ ابتر ہے۔ اس کی عملی تفسیر ہمارے زمانے کے اندر موجود ہے کہ بنی امیہ کی اولاد، ویسے تو عمل کے لحاظ سے تو اولاد، لیکن اگر نسلی لحاظ سے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا ہے جو اپنے آپ کو کہہ دے کہ کئی ممالک بننا چاہیے تھا کہ اگر اسی طریقے سے اس طریقے سے سادات کی تعداد ہے، اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ دشمنوں کی تعداد میں اضافہ۔ اچھا میں چوتھے امام کی طرف آتا ہوں۔ بہرحال ولادت اور شہادت کے حوالے سے تاریخیں بیان کرنے میں ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ ولادت کے حوالے سے بھی 2-3 اقوال ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ ہجری کے حوالے سے بھی آپ کے معلومات کے لیے کہ بعض لوگوں نے چوتھے امام کی ولادت کا جو سال بنایا ہے جو ہے 48 بنایا، تو اس لحاظ سے تو امام علیہ السلام کربلا کے میدان میں کیا تھے؟ نابالغ تھے، یعنی وہ بچنے کا ایک سبب نابالغ ہونا بھی ہے کہ شہید کرنا چاہتا تھا دشمن، کہا یہ نابالغ ہے۔ بہرحال اقوال بہت زیادہ ہے، تو ہم ان میں کوئی خاص عملی فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ شہادت کے حوالے سے تو معلوم ہے کہ محرم کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر بھی 2-3 تاریخیں موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کے جہاں تک فضائل کے حوالے سے ہے، ایک تو ہے معجزات اور کرامات، وہ صاحب معجزات ہے، صاحب کرامات ہے، تو اس سے کرامات ظاہر ہوں گے، یہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن آج کے درس کے اندر میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا۔ میں 2-3 موضوعات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ جس کی اہمیت قرآن کریم نے جس موضوع کو بیان کیا ہے وہ ہے صبر کا موضوع ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہم بے حساب اجر دیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کا ایک موضوع صبر ہے، جو قرآن کریم کے اندر 70 سے زیادہ مقامات پر صبر کا تذکرہ آیا ہے، کہ اگر امام کے صبر کے حوالے سے دیکھیں تو امام جس کے ولادت کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں، اس امام علیہ السلام کو صبر کو دیکھ کے ملائکہ تعجب کرتے تھے۔ یعنی صبر کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو امام علیہ السلام کس درجے پر فائز ہے، کتنا عظیم امام ہے کہ اس نے کربلا کے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، شام غریبان کے منظر کو اپنے آنکھوں سے اس نے مشاہدہ کیا۔ اب مصائب کے اندر آپ سنتے ہیں، اب اندازہ لگا دیں اس امام کے صبر کے بارے میں جس کی امامت کا پہلا دن عاشورہ ہے، اس امامت کی پہلی شام غریبان ہے، اور اس امامت کا پہلا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ زینب کبریٰ نے پوچھا کہ بتاؤ حکم شریعت کیا ہے، ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ تو ان کے صبر کے حوالے سے دیکھیں تو امام علیہ السلام کے اندر کتنا صبر ہے، اور امام کے واقعات ولادت شہادت کے اندر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صابر امام کے ساتھ رہ کر اپنے اندر صبر پیدا کر لیں۔ جس طریقے سے کہ لوہا ہے، لوہے کو آگ کے نزدیک کریں گے تو کیا ہے؟ آگ کی حرارت لوہے کے اندر داخل ہوتی۔ تو یہ زیارت کا جو مقصد ہے، ولادت اور شہادت کا جو مقصد ہے، تذکرہ کا مقصد کیا ہے
کہ ہم روحانی لحاظ سے قریب ہو جائیں اور امام کے صبر کو دیکھ کر ہمارے اندر صبر کا جذبہ پیدا کریں۔ تو پہلا موضوع صبر ہے قرآن کریم کا۔ تو امام علیہ السلام سے زیادہ صابر امام کون ہو سکتا ہے کہ ان مصائب سے گزرے۔ اس مصائب کو جو ہے، چونکہ مصائب جو ہے وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے لیکن اشارہ کرنا مقصود ہے۔ درست ہے کہ تمانچے سکینہ کو لگتے تھے، درد کا احساس سجاد کو ہوتا تھا چونکہ بھائی ہے۔ باقی پر بھی جو مظالم ہوتے تھے ان کا احساس بھی سید سجاد کو سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ تو خلاصہ پہلا موضوع صبر ہے۔ قرآن کریم کے اندر امام علیہ السلام صبر کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ امام علیہ السلام سے ہمیں صبر ملے۔ یہ کہ قرآن کریم کا دوسرا موضوع کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ سجدے کی ایک تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہے وہ سجدوں کی ایک تاریخ ہے۔ سجدہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر تاکید ہے۔ تو ان تمام قرآن کریم کی آیتوں کو جو سجدے کے بارے میں ایک طرف رکھ دے، رکھنے کے بعد پھر اندازہ لگا دے کہ سجدہ کا اتنا بڑا مقام ہے تو سید الساجدین کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ سید الساجدین وہ سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں، سجاد ہے وہ سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو دوسرا درس، آقا امام علیہ السلام کثرت سجدے کی وجہ سے ان کو سید الساجدین کہا جاتا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی نعمت ملتی فوراً سجدہ کرتے، کوئی مصیبت جو ہے کوئی مصیبت سے نجات ملتی آپ سجدہ کر لیتے۔ اسی طریقے سے اگر کسی اور کے گھر کے اندر اولاد ہوتی تو آپ سجدہ کرتے، کسی اور انسان کو کوئی فائدہ ہوتا، ان کو مقام ملتا، تب بھی آپ سجدہ کرتے، کسی اور شخص کی شفاعت ہونے کے بارے میں خبر ملتی آپ سجدہ کرتے۔ بہانے سے آپ سجدہ کرتے کہ آپ کثرت سجدے کی وجہ سے آپ کا لقب ہو گیا سید الساجدین۔ تو قرآن کا دوسرا موضوع سجدہ ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے دوسرا ہمیں لینا ہے کہ سجدہ کرنا سیکھنا چاہیے، اور سجدے کی بہت بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں ایک سجدہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو امام فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں وہ جہنم کی آگ میں کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام، سجدہ جو ہے خود ایک مستقل موضوع ہے۔ تو آج امام علیہ السلام، چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہ سے تقاضا کرنا ہے، پروردگار سید السجاد کے، سید الساجدین کے صدقے میں ہمارے سجدے کو قبول کر دے۔ سجدے کی کتنی بڑی اہمیت اسی اندازہ لگا دے کہ عربی کے اندر نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ نماز ہوتی ہے اس جگہ کو مصلی نہیں مسجد کہا جاتا ہے، کیونکہ نماز کا خلاصہ سجدہ ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو امام خمینی کے قول کے مطابق اس بچے کے مانند ہوتا ہے کہ جو گہوارے کے اندر موجود ہے۔ ایک بچہ وہ ہے جو بڑا ہوتا ہے، والدین کو کوئی فکر نہیں ہے کہاں جائے، وہ تو بچہ تو آزاد ہے۔ دوسرا بچہ یہ ہے کہ وہ چل سکتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ اسکول لے جاتے ہیں، یہ ایک بچہ ہے۔ یہ دونوں سے زیادہ فائدے میں کون سا بچہ رہتا ہے؟ وہ بچہ رہتا ہے جو گہوارے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ گہوارے کے بچے کی خصوصیت کیا ہے؟ چونکہ وہ چل نہیں سکتا ہے، اس وجہ سے جو اٹھانے والا ہے وہ اپنے قد کے برابر اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے جسے۔ اسی طریقے سے امام خمینی فرماتے ہیں سجدہ در حقیقت اس صورتحال کا نام ہے پروردگار، میں وہ بچہ نہیں ہوں جس کو فقط سہارا دینا پڑے، میں وہ بچہ ہوں جو گہوارے کے اندر ہے۔ جس طریقے سے ماں باپ گہوارے کے بچے کو اپنے قد کے برابر اٹھاتے ہیں، پروردگار تو اپنی قدرت کے مطابق مجھے بلند کر دے۔ تو سجدہ بہت ایک بڑا مقام ہے خلاصہ کلام۔ تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے امام کی ولادت کے حوالے سے کہ ہمیں سجدے کے ہمیں سے بار بار سجدہ کرنا چاہیے، بار بار سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو سجدہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جب ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں تو خدا سے قریب، ہر قدم خدا سے قریب ہوتا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اور قریب ہو جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ خدا سے قریب ہونے کا کوئی اور مقام یا کوئی اور کیفیت نہیں ہے جو حالت سجدے کے اندر ہے۔ تو سجدے کے لحاظ سے ہمیں تو خلاصہ دوسرا درس ہمیں کیا لینا ہے آج چوتھے امام کے حوالے سے؟ سجدہ، کثرت سے سجدہ، نعمت ملے سجدہ، کوئی مصیبت ٹل جائے سجدہ، اگر بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے سجدہ، نوکری مل جائے، فائدہ مل جائے، ہر وقت سجدہ کرنا چاہیے۔ امام کا طریقہ ہے، امام علیہ السلام کی سنت ہے۔
تو قرآن کا دوسرا موضوع سجدہ ہے اور امام سید الساجدین ہے۔ قرآن کا تیسرا موضوع کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خدا خود فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن انسان کو خلق نہیں کیا ہے، اگر خلق کیا ہے کس کے لیے؟ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو اب بتا دیں کہ عبادت کا اتنا بڑا مقام ہے، عبادت کا ذکر قرآن کریم کے اندر اتنا زیادہ ہے، تو اس امام کا کتنا بڑا مقام ہے جن کا لقب ہی زین العابدین ہے۔ عبادت کرنے والوں کی زینت، آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، یعنی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں عبادت ہی کام آئے گی اور تو کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے، کہ جب حساب و کتاب کے لیے محشر کے اندر اولین و آخرین کے لوگ جمع ہوں گے اور ان کی عبادات کے مطابق جب اجر و ثواب دینے کا مقام آئے گا، تو امام نے رسول نے فرمایا اس وقت آواز آئے گی این زین العابدین، لوگوں کی عبادت کا اجر دینے سے پہلے تلاش کرو کہ عبادت کرنے والوں کی زینت کہاں ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ لقب تو امام زین العابدین جو ہے وہ سید الساجدین یا زین العابدین تو حضرت علی کا نام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، علی کی باقی ضربت کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس علی کی نمازوں اور عبادت کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ تو خلاصہ لقب تو ہونا چاہیے، حضرت رسول مولا کائنات کا لقب ہونا چاہیے، لیکن تاریخ کے اندر کس کا نام رہے؟ زین العابدین، چوتھے امام کا ہے۔ کیوں؟ بہت وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، اس وجہ سے انہی کے لحاظ سے کچھ اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو علی نے بھی بہت طولانی سجدے کیے، ہر امام نے طولانی سجدے کیے ہیں، عبادت علی کی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن کہاں علی کی عبادت، کہاں زین العابدین کی عبادت؟ عام حالت کے اندر عبادت اور ہے، شام غریبان کی عبادت اور ہے۔ علی علیہ السلام نے بہت عبادت کی ہے، لیکن علی کی زندگی کے اندر علی کو ایسا کوئی موقع نہیں آیا جو جس کا نام شام غریبان ہو، اور شام غریبان جیسی راتوں کے اندر عبادت کی ہو اور جلے ہوئے خیموں کے خاکستر پر سجدہ کیا ہو۔ زین العابدین اس کا لقب ہے کہ جس نے شام غریبان کی رات میں بھی فرماتے ہیں کہ شام غریبان جو قیامت کی رات ہے، اس شام غریبان میں نہ میری نماز شب قضا ہوئی، نہ میری پھوپھی زینب کی نماز شب قضا ہوئی۔ یہ ہے زین العابدین۔ عام حالت کے اندر سجدہ کرنا اور ہے، اور اس حالت کے اندر سجدہ کرنا کہ جس کے اندر گلے کے اندر توق ہے، ہاتھوں میں جو ہے وہ زنجیر ہے، اور اسی طریقے سے پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، پورے جو ہے جسم کے اندر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے لوہے لوہے، اس حالت کے اندر سجدہ کرنا اور سید الساجدین کا کام ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کی جو عبادت ہے، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے امام ایسا نہیں کر سکتے تھے، دوسرے امام بھی ایسا کر سکتے تھے، علی بھی ایسا، لیکن علی علیہ السلام کی زندگی میں ایسا کوئی موقع نہیں آیا جو شام غریبان جیسے اس میں شام ہو، رات، اور سامنے جو ہے وہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور عبادت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے یہ لقب جو ہے وہ حاطف غیبی نے آواز دی ہے، یہ کہ شیطان ایک سام کی شکل میں آتا ہے، امام علیہ السلام کے پاؤں کو زخمی کرتا ہے اور امام کو پتہ ہی نہیں چلتا، بچہ کنواں کے اندر گر جاتا ہے، پورا شہر جمع ہوتا ہے، امام کو پتہ ہی نہیں چلتا، گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور سارے لوگ آگ بجھانے کے اندر مصروف ہے، امام حالت عبادت کے اندر اتنا مہوے ہے، امام کو پتہ نہیں چلتا۔ بعد میں فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی آگ بجھانے میں لگے تھے، میں جہنم کی آگ بجھانے میں مصروف تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کا ایک موضوع عبادت ہے، قرآن کا ایک موضوع سجدہ ہے، اور آج چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معمولی بہانے سے، معمولی تھکاوٹ سے عبادت ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مصیبتوں کے اندر اللہ سے اور قریب ہونا چاہیے، عبادت میں اور اضافہ کرنا چاہیے، شکوہ شکایت کبھی نہیں کرنا چاہیے۔
یہ امام علیہ السلام کی سنت اور سیرت کا ایک انداز ہے۔ تو یہ تو ہو گیا تیسرا۔ چوتھے کی طرف آتا ہوں۔ قرآن سخاوت کے بارے میں، یتیموں کا خیال رکھنے کے بارے میں، اپنے ماتحت جو ہے زیر اثر رکھنے والوں کا خیال رکھنے کے بارے میں تاکید کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کی پوری زندگی اپنے جد کی طرح غریب غربا کی خدمت کرتے ہوئے رات کی تاریکی کے اندر لوگوں کے دروازوں پر سامان پہنچاتے ہوئے گزرے۔ چنانچہ آپ جب دنیا سے گزر گئے، چوتھے امام کی شہادت واقع ہوئی، تو آپ کے جسم پر مختلف قسم کے زخم تھے، نشانات تھے۔ سوال کرنے پر پانچویں میں ارشاد فرمایا، یہ زخم وہ ہے جو میرے بابا کثرت عبادت، زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے گھٹنے پہ جو نشانات ہے، پاؤں پہ جو نشانات ہے، ان کی پیشانی پہ جو نشانات ہے، ذات صفنات ان کا نام تھا، لقب لوگ جانتے تھے کہ امام سجاد کو، جسے ہم امام زین العابدین کہتے ہیں، امام سجاد کہتے ہیں، مدینے کے لوگ ذات صفنات کہا جاتے ہیں۔ سال میں کئی دفعہ جسم کے کچھ حصے سے جو ہے وہ گوشت جو ہے کثرت عبادت کی وجہ سے خشک ہو کے اسے کاٹنا پڑتا تھا۔ خلاصہ کلام، تفصیلات بہت زیادہ ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کثرت عبادت کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام غریب غربا کا خیال رکھا کرتے تھے۔ غریب کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنے کے حوالے سے دو تین واقعات جلدی میں آپ کے سامنے سنا دوں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے رات کی تاریکی کے اندر دیکھا کہ چوتھے امام علیہ السلام کچھ سامان لے کے کہیں جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا فرزند رسول کیا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ایک طولانی سفر درپیش ہے، تو اس لیے میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر اسی مدینہ کی گلی کے اندر امام سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ طولانی سفر درپیش ہے۔ کہا طولانی سفر دنیا کا نہیں ہوتا ہے، طولانی سفر آخرت کا ہوتا ہے، وہاں کی تیاری۔ اچھا، مولا کائنات کا بھی یہی طریقہ تھا، چوتھے امام کا بھی طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا جو انداز ہے وہ شاید آپ کے سامنے بیان کروں۔ ان کا انداز یہ نہیں تھا کہ آج جو ہے کچھ دیتے ہیں، دینے کے بعد پھر تصویریں لینا، فیس بک پہ ڈالنا، واٹس ایپ پہ ڈالنا، دوسروں کو شیئر کرنا۔ وہ زمانہ ایسا تھا۔ امام علیہ السلام کی جو سنت ہے، امام علیہ السلام کو جو طریقہ ہے چوتھے امام کا بھی، مولا کائنات کا بھی، وہ یہ ہے، رات کی تاریکی کے اندر آپ سامان لے کر، کھانے پینے کا سامان لے کے جاتے تھے، دق الباب کیا کرتے تھے، دروازہ کھلنے سے پہلے وہاں سے ہٹ جاتے تھے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کس نے رکھا ہے۔ سب کیا انداز تھا۔ اور دوسرا انداز اس بات کی طرف ترغیب کرنے کے لیے، چوتھے امام کی سیرت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ کسی فقیر اور مسکین کو اگر ہمارے سامنے کچھ دیا امام علیہ السلام نے، امام علیہ السلام اس درہم و دینار کو اس غریب اور مسکین کو دینے کے بعد واپس لیتے تھے اور بوسہ دینا شروع کرتے تھے۔ اور اصحاب سوال کرتے فضل رسول یہی درہم و دینار جب آپ کے پاس ہے تو اس وقت آپ احترام نہیں کرتے تھے؟ جب آپ نے دیا اور فقیر کے ہاتھ میں پہنچا واپس لا کے آپ بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کرتے تھے۔ تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، صدقے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ صدقہ تو میں خود ڈائریکٹ وصول کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ صدقہ خدا کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو یاد رکھنا کہ جب تم اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، وہ درہم پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، سبحان اللہ، رحمان کے ہاتھ میں پہلے پہنچتا ہے، اس لیے میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ تو دینے کا ایک طریقہ وہ ہے کہ رات کی تاریکی میں دینا، اور دوسرا یہ والا طریقہ ہے کہ آپ فقیر کو جو ہے وہ جو ہے بالکل حقیر نہ سمجھو، بلکہ کہیں سے کوئی فقیر آتا تھا، امام علیہ السلام زور سے یہ کہہ کر سلام کرتے تھے، اے قیامت کا میرا بوجھ اٹھانے والے تم پر میرا سلام ہو، یہ کہہ کر سلام کرتے تھے فقیر و مسکین کا بھی، کہ قیامت کے دن ہمارا اجر و ثواب کو پہنچانے کے لیے جو وسیلہ ہے یہ، لہٰذا ان کو سلام کرتے تھے، قیامت کا بوجھ اٹھانے والا، میرا بوجھ اٹھانے والا تم پر میرا سلام ہو، یہ کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس کیفیت کے ساتھ تو نہیں، لیکن آج ان کی ولادت ہے لہٰذا اشارہ کرتا ہوں کہ آپ غلاموں کو خریدتے تھے۔ غلام خریدنے کے بعد آپ کا دو طریقہ تھا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ سال بھر جو غلام غلطیاں کرتا تھا، غلام جو ہے غلطیاں کرتا تھا، وہ لکھتے رہتے تھے کہ آج اس غلام نے یہ غلطی کی، آج اس غلام نے یہ غلطی کی، اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کی جو آخری رات، جس کو عید کی رات کہتے ہیں،
جب عید کی رات ہوتی تھی تو امام علیہ السلام اس دفتر کو نکالتے تھے تنہائی میں اور خدا کے سامنے بیان کرتے، پروردگار میرے اس غلام نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، ایک کریم پروردگار میں اپنے غلاموں کی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں، تو میری غلطیوں کو معاف کر دے، تو ارحم الراحمین۔ ایک طریقہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنے کا، پروردگار میں محتاج ہو کر اپنے غلاموں کی غلطیوں کو معاف کر رہا ہوں، تو ارحم الراحمین ہے، تو آج کی رات میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اس کے بعد شب عید امام علیہ السلام غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور آزاد کرنے کے بعد پھر شاید سجدے میں جاتے تھے اور خدا سے دعا کرتے تھے، پروردگار میں نے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، تو مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، مجھے قیامت کے خوف سے مجھے آزاد کر دے۔ اس بات سے بات نکلتی جاتی، لیکن بتانا ضروری بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا کائنات اتنے غلام آزاد کیے، چوتھے امام نے اتنے غلام آزاد کیے، تو ہمارے خیال میں یہی آتا ہے کہ لیا ہوگا، جیسے ہم مرغی لیتے ہیں اس کے بعد اللہ کی راہ میں دیتے، یا کوئی پرندہ خریدتے اور آزاد کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ غلام خریدتے ہوں گے اور آزاد کرتے ہوئے نہیں۔ ہمارا ائمہ اس طریقے سے غلاموں کو آزاد نہیں کرتے تھے، بلکہ غلاموں کو خریدتے تھے، وہ زمانے کا بہت بڑا عالم بنا کے آزاد کرتے تھے، تاریخ اسلام کا ایک بہترین دانشمند اور بہترین جو ہے راوی، بہترین علم حدیث کا عالم بنا کے وہ آزاد کرتے تھے، ویسا آزاد نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم نے آزاد کر دیا یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ ان کے لیے ایک جائیداد، ایک مخصوص زمین، مخصوص جائیداد دے کے کہ علمی لحاظ سے بھی تم غنی ہو، مال کے لحاظ سے بھی تو غنی ہو، غلام کو غلام بنا کے آزاد نہیں کرتے تھے، غنی بنا کے آزاد کرتے تھے۔ تو یہ باتیں ہوئے۔ تو خلاصہ کہا امام علیہ السلام کا جو طریقہ اور انداز ہے، غریبوں کا خیال رکھنا، مسکین کا خیال رکھنا اور ان کا احترام کرنا۔ حدیث کے اندر آیا ہے اگر کوئی شخص کسی وجہ سے آپ کا محتاج ہے تو یہ محتاج مند انسان، ضرورت مند انسان خدا کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اور جس کی تم قدردانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رحمت کے دروازے کھولیں گے۔ لہٰذا معاشرے کے اندر خیال رکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر خاص طور پر یتیم کے بارے میں، چونکہ یتیم کا بار بار زبان پہ میرا اس لیے بھی آتا ہے کہ الحمدللہ شاید ظاہر ہے کہ آپ لوگ ہی کرتے ہیں، میرے پاس سکردو کے اندر 200 یتیم بچیاں ہیں، آغا صاحب بھی جا چکے ہیں، اور یہاں پر بھی ہے بچیاں، لڑکیوں پہ ہم کام کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ بچیاں لکھتی ہے تو ہمیں رونا آتا ہے کہ ہر بچی کی پیچھے کہانیاں ہیں اور کتاب لکھنے کے قابل ہے اور رلانے والے جملے، لہٰذا ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم خود کیونکہ الحمدللہ ہم یتیم نہیں ہوئے تو ہمیں نہیں پتہ، ہم یتیمی سے نہیں گزرے ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ایک بچی نے تقریر کے اندر کہا کہ اس ادارے کے اندر آنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ ہم پر کیا گزرتی تھی، یہ ہے چونکہ خاتون ہے، لڑکی ہے۔ دوست نے یہ کہا کہ جب عید کا موقع آتا تھا، اپنی عمر کی ہم عمر بچیاں اپنے والد کے ساتھ بہترین کپڑے پہن کے عید کے موقع پر جب باہر آتے تھے تو ہم جو یتیم ہیں تنہائی میں جا کے روتے تھے اور خدا سے کہتے تھے پروردگار عید نہیں چاہیے، غم تازہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم اس سے گزرے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اس طریقے سے ابھی حال کی بات کرتا ہوں، جب ہم کپڑے دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یہاں سے کپڑے لے کے پہن کے جاتے عید کے دن، لیکن گھر کے اندر پہنچے تو پتہ چلا بھائی بہن کے پاس کپڑے نہیں ہے، تو لہٰذا ہم الگ سے کپڑے تو نہیں پہن سکتے ہیں، ہم عید کے دن نیا کپڑے اتارتے ہیں اور گھر میں جانے کے بعد پرانے کپڑے میں عید کرتے ہیں۔ میں لیٹسٹ باتیں کر رہا ہوں، پرانی باتیں، کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ تو شاید آپ برداشت بھی نہیں کر سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ جو ہے ہاسٹل کے اندر جب کھانا آتا ہے تو پھر وہ کھانا یہاں سے نہیں اترتا ہے۔ کیوں نہیں اترتا ہے؟ اس لیے کہ کھانا آتے ہی وہ بھائی بہن جو گھر میں ہیں وہ یاد آتے ہیں، ان کے پاس تو یہ چیز موجود نہیں ہے، تو یہ رلانے والے جملے ہیں۔ تو یہ ائمہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، رسول ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ رسول بار بار فرماتے تھے کہ یتیم کا خیال رکھو، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یتیم پر کیا گزرتی ہے، کیونکہ میں یتیم تھا۔ باتیں ختم ہو گئی۔ تو چوتھا جو ہے میں تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام کا طریقہ یتیموں کا خیال رکھنا، اور امام علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ جو ہے وہ غریبوں کا خیال رکھنا، غلاموں کو آزاد کرنا اور اس کو دانشمند بنا کر۔ اور پانچواں اور آخری میں اکثر مجلسوں کے اندر 5 ہی بیان کرتا ہوں، آج بھی 5 ہی پہ ختم کروں گا۔ قرآن کریم کا ایک عظیم موضوع جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی نمازوں کا ذکر نہیں کرتا ہے کہ کتنی نمازیں پڑھتے تھے،
حج کا ذکر نہیں کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کتنا حج کیا ہے کہ ہاں دعاؤں کا ذکر کرتا ہے قرآن کہ حضرت آدم علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے، حضرت زکریا کی دعا یہ تھی، حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ رہے تھے، حضرت عیسیٰ یہ دعا مانگ رہے تھے، حضرت موسیٰ مناجات میں یہ پڑھ رہے تھے۔ قرآن انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی، شاید البتہ انبیاء کے لیے نہیں، ہمارے لیے بتا رہا ہوں، میں اگر نماز زیادہ پڑھتا ہوں تو یہ خدا کی معرفت کی دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عادتاً پڑھتا ہوں، معرفت کے بغیر عادتاً پڑھتا ہوں۔ ہاں ہمارے مولانا کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، بولتا ہے کیسا پتہ چلا؟ کہتے ہیں یہاں پہ خارج ہو رہی، بولے ادھر عادت ہو گئی ہے، عادت یہاں خارج ہو رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو عادتاً بھی نماز ہوتی ہے، نماز معرفت کے ساتھ بھی ہوتی ہے، معرفت کے بغیر عادتاً بھی ہو سکتی ہے۔ روزہ معرفت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب روزہ رکھتے ہیں لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو عادت یہ روزہ معرفت کی دلیل نہیں ہے، معرفت کے ساتھ بھی روزہ ہوتا ہے۔ حج بھی، تمام عبادت میں کہاں تک گنوں، ٹائم بھی کم میں رہ گیا ہے، تمام عبادات وہ ہے جو معرفت کے ساتھ بھی ہوتی ہے، معرفت کے بغیر بھی ہوتی ہے، سوائے دعا کے جب تک خدا کی معرفت نہ ہو یہ عمل وجود نہیں آتا ہے۔ یعنی دعا معرفت کی دلیل ہے، یہ مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے یہ۔ تو چوتھے امام علیہ السلام کو جو عظیم تحفہ کہ اہل سنت کے علماء دوسرے علماء سے جب رابطہ ہوتا ہے ہمارا، تو سب سے بہترین تحفہ جو ان کو دینے کا ہوتا ہے وہ علمی کتابیں نہیں ہے، چوتھے امام کی دعائیں۔ چوتھے امام کی ساری دعاؤں میں سے ایک دعا بھی دے دے بہت متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی دعائیں ہمارے پاس موجود ہے دنیا کے کسی مذہب کے والوں کے پاس موجود ہیں، اور دعائیں اتنی زیادہ ہے کہ 24 گھنٹہ کم ہے، دعائیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، دعاؤں کے اندر وسعت بھی بہت زیادہ ہے، یعنی وسعت کیوں زیادہ ہے؟ بالکل واضح چیز ہے، خطبے ائمہ علیہ السلام کے خطبات سے زیادہ وسعت دعا میں ہے، ان کے احادیث سے بھی زیادہ وسعت دعا کے اندر ہے۔ اور آپ تعجب کریں گے، چوتھے امام علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر سائنس کی وہ باتیں موجود ہیں جس پر ابھی کام ہوا ہی نہیں ہے، ابھی کام شروع بھی نہیں ہوا ہے، وہ دعائیں بھی دعا کے اندر، یعنی بہترین توحید دعاؤں کے اندر موجود ہے، بہترین نبوت کا بیان دعاؤں کے اندر موجود ہے، اور بہترین جو ہے سائنس کی باتیں، اور سائنس کی وہی باتیں ہوتی کہ پہلے واضح ہونے کے بعد میں وہ باتیں جو ابھی اس پر شاید عمل نہیں ہوا ہے، جو ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ باتیں بھی دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل واضح ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے جو خطبات ہے، جو بیان ہے، جو حدیث ہے، انہوں نے سامنے والوں کو دیکھ کے دیا ہے، یعنی سامنے والے جتنا سمجھ سکتے تھے اتنا ہی بیان کیا۔ جیسے آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے 10 سال کے بچے کو آپ کا سارا علم تو آپ اس کو نہیں دے سکتے ہیں، تو بچے کو بلند تو نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں خود 10 سال کے بچے کے برابر آ کے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام بھی جب ہم سے بات کی ہے، یعنی خطبہ دیا ہے، احادیث ارشاد فرمایا ہے، تو اپنے مقام سے بہت نیچے آ کے گفتگو کی ہے، جیسے کہ آپ بہت نیچے آ کے اپنے بچے سے بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا خطبات بہت عظیم ہے لیکن دائرہ محدود ہے، حدیث میں وسعت بہت زیادہ ہے لیکن دائرہ محدود ہے، چونکہ اپنے سے کمتر سے گفتگو فرما رہے، لیکن دعا کے اندر اپنے سے کمتر سے گفتگو نہیں، اپنے سے بلندتر سے گفتگو کر رہے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے۔ اب ایک بات آ ہی گئی ہے تو آپ صحیفہ کاملہ کے اندر وہ سائنس کے حوالے سے چند جملے میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، چاہے ذہن میں، حالانکہ ارادے میں نہیں تھا یہ۔ پہلے فرماتے ہیں کہ سبحانک تعلم وزن السماوات، اے پروردگار پاک ہے تیری ذات، تو آسمان کے وزن کو جانتا ہے، تعلم وزن الارضین، زمین کے وزن کو جانتا ہے، تعلم وزن الشمس والقمر، چاند اور سورج کے وزن کو جانتا ہے۔ یہ باتیں آگے کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک تسمع انفاس الحیاتان فی قعور البحار، یہ سائنس کے علاوہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں پروردگار پاک ہے تیری ذات، تو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کی آواز بھی تو سن سکتا ہے، سمندر کی گہرائی میں۔ اب سمندر میں کتنی وسعت ہے،
کتنی گہرائی ہے۔ امام علیہ السلام یہ ہمیں درس دے رہے، اشارہ دے رہے ہیں کہ مچھلیاں جو سمندر کی تہ کے اندر موجود ہے وہ بھی آکسیجن لیتی ہے، وہ بھی جو ہے وہ سانس لیتی ہے، اس کے اندر بھی آکسیجن، اس کی آواز بھی ہے۔ سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار، سمندر کی گہرائیوں کے اندر جو مچھلیاں سانس لیتی ہے تو وہ سانس لینے کی آواز کو تو بھی سنتا ہے۔ اور ایک جگہ پر ہے، غالباً وہ بھی چوتھے امام کا ہے، دعا کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی پتھر کے اوپر اگر کوئی جو ہے وہ چونٹی وہاں سے گزرتی ہے تو اس چونٹی کے گزرنے کے بعد جو آثار باقی ہے تو اسے بھی جانتا ہے۔ اچھا، کچھ اور جملے جو کم سے کم مجھے بیان کرنا آسان ہے وہ بھی اشارہ کروں۔ سبحانک تعلم الوزن، سبحانک تعلم وزن الفیء والہوا، پاک ہے پروردگار تو جو ہے وہ پہلے والے جملے کے اندر یہ شاہ فرماتے ہیں سبحانک تعلم وزن الفیء والہوا، پاک ہے تیری ذات تو ہوا کے وزن کو بھی جانتا ہے، جو ہوا ہے اس کے اندر جو وزن ہے اس کے وزن کو بھی جانتا ہے، والفیء جو ہر چیز کا جو سایہ ہوتا ہے، جو ہر شے کا جو سایہ ہے اس سایہ کے وزن کو بھی تو جانتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پاک ہے تیری ذات تو روشنی کے وزن کو بھی جانتا ہے اور تاریکی اور ظلمت کے وزن سے بھی تو آگاہ ہے۔ تو میں تھوڑا سا اشارہ دینا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے، تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ دعاؤں کے اندر سائنس کی باتیں بھی کی ہے، اور سائنس کے وہ جملے پہ میں زیادہ زور دے رہا ہوں کہ جس پہ اوپر کام ہی نہیں ہوا ہے، جب شاید لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کے اندر ان چیزوں کے بارے میں موجود ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہے، کہتے ہیں فلان 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 جگہ پر بال ہے، پیشانی پر بال کیوں نہیں ہے؟ کہا فرزند رسول نہیں پتہ ہے، کہا بال اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو پیشانی پر جو روشنی پڑتی ہے اسی سے آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے دعا ہی کے اندر آیا ہے کہ یہ جو تمہارے پیشانی پر جو لکیریں ہیں، اس جو لکیریں ہیں، جو لائن ہے، وہ آنے والے حالات کے بارے میں آگاہی دینے والی۔ باہر بہت ساری باتیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی دعائیں بہت ہیں۔ اب دعائیں کتنی زیادہ ہے، جو ہے مفاتی کے اندر جو دعائیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہے جو صحیفہ کاملہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، سند کے لحاظ سے سب سے بہترین، سند کے لحاظ سے معتبر چوتھے امام کو، چونکہ امام علیہ السلام نے خود نسخہ بنایا، ایک نسخہ زید کو دیا جو اپنا جو ہے بیٹا ہے، اور اس کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور 2-3 نسخے بنائے خود اپنے امام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر۔ زبور آل محمد کے نام سے، صحیفہ کاملہ کے نام سے جو آپ جانتے ہیں، بہترین ترجمہ مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے جو تشریح بیان کی ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ میں صرف دعاؤں کا صرف نام لے کے میں 2 دعاؤں کا ترجمہ پڑھوں گا، ایسا نہیں کہ میں نہج البلاغہ ایسا ہے ایسا ہے کہ اگر نہج البلاغہ کو آسمان پہ لے جاؤں اندر سے کچھ بھی نہیں پڑھوں، تو میں دعاؤں کے بارے میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ ہے کہ اگر میں اندر سے بھی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھکے نہیں ہے تو ایک بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کے اوپر۔ ہاں، درود سے تو اندازہ ہو گیا آپ تھک گئے ہیں، لیکن پھر دوبارہ تو مفاتیح کے اندر جو دعائیں ہیں 15 مناجات، وہ 15 مناجات صحیفہ کاملہ کے اندر نہیں ہے، یہ الگ سے ایک دعا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر جو سحری کی جو دعا ہے سبحان اللہ، میری گزارش تو یہ ہے کہ نماز کے بعد آپ ہمیشہ یہ سحری کی جو دعا ہے چوتھے امام کی، ایک صفحے کا ترجمہ کریں، آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، خدا کو راضی کرنے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا۔ اسے کیا نام ہے، ابو حمزہ صومالی کے آخری جملے کیا ہے؟ پروردگار تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کمزور کا خیال رکھو، مجھ سے زیادہ کمزور کون ہوگا، تو میرا خیال رکھ۔ خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دروازے پر کوئی آئے تو خالی ہاتھ نہ لٹا دو، میں تیرے دروازے پہ آئی ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ لٹا دو۔ خدایا تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو، تجھے آزادی پسند ہے، میں بھی تیرا غلام ہوں، مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ یعنی قرآن کریم کی آیات کو دعا کے لہجے کے اندر ایسا بیان کیا ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ یقین کریں گے کہ آج میں نے کچھ پڑھا ہے، کچھ مانگا ہے۔ ترجمہ پڑھے، عربی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو صحیفہ کاملہ کے علاوہ جو آپ نے ترجمہ رض کا سمرزہ تھا وہ یہ ہے کہ ہر روز کی جو دعا ہے، ہفتے کی دعا، اتوار کی دعا، پیر کی دعا، یہ دعا ہے، یہ بھی چوتھے امام السلام کی دعا ہے۔ 15 مناجات میں اس کے مفاتیح کے اندر موجود یہ ہے۔ اب میں صحیفہ کاملہ سے اور ایک مفاتیح سے 1-2 دعا کا ترجمہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام کی کچھ دعائیں تو ایسی ہے
کہ اس دعا میں پہنچنے کے بعد انسان، یعنی دعاؤں کا کمال یہ ہے کہ انسان کو اس عالم سے کسی اور عالم کے اندر پہنچا دیتی ہے، اس عالم مادہ سے انسان کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں چوتھے امام علیہ السلام کی دعاؤں کی وسعت کا، تاکہ اندازہ ہو جائے۔ امام علیہ صحیفہ کاملہ کے اندر ایک دعا ہے، اس دعا کا عنوان ہے جب آپ بیمار ہوتے تھے تو آپ تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کو اور ہمارے ذہن میں یقیناً شاید آپ کے ذہن میں بھی وہی آ جائے جو میرے ذہن میں آیا تھا۔ جب میں بیمار تھا میں نے کہا یہ صحیفہ کاملہ کے اندر دیکھا کوئی دعا پڑھوں، کہا عنوان یہ تھا کہ چوتھے امام جب بیمار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ بڑے بڑے واسطے دیے ہوں گے اور جلدی سے جلدی صحت کی دعا ہوگی اس کے اندر، یہی ہوتا ہے اس کا ذہن۔ لیکن جب کھول کے دیکھا تو کیا تھا دیکھیں، یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کو اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے، چونکہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے، مانگنے کے لیے سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ اب یہ دعا کا عنوان یہ ہے، پروردگار جب تو نے مجھے بیمار کر دیا تو پھر میرے گناہ معاف ہو گئے، پہلا فائدہ۔ خدایا تو نے مجھے بیمار کر دیا تو مجھے موت یاد آ گئی، دوسرا فائدہ۔ خدایا تو نے مجھے بیمار کر دیا تو مجھے دنیا پر اعتبار ختم ہوا، تیسرا فائدہ۔ خدایا تو نے مجھے بیمار کر دیا تو وہ عمل جو میں نہیں کر سکا تھا وہ لکھتا گیا۔ 9 فائدہ بیماری کا بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے خدایا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں صحت کا شکر ادا کروں یا بیماری پر شکر ادا کروں۔ تو یہ کوئی دوسرا عالم ہو گیا نا، یہ کوئی پہلا والا عالم تو نہیں ہے، یہ الگ ایک عالم انسان کو کسی اور منزل تک پہنچا دیتا ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ صحت میں بھی فائدہ ہے، بیماری کے اندر بھی فائدہ ہے، لیکن صحت چونکہ میری حیوانی خواہشات کے ساتھ برابر ہے لہذا صحت اچھی لگتی ہے، اور بیماری چونکہ میری خواہشات کے مخالف اس لیے اچھی نہیں لگتی، وإلا فائدے دونوں کے اندر موجود۔ امام کی دعاؤں کے اندر انسان کو اس طریقے سے انسان کو بلندی ملتی ہے بس، اور آخر اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، تاکہ عمل بھی ہو جائے۔ کہ وہ دعائے توسل کے بعد ایک دعا ہے، آپ نے سنا ہوگا، شاید عمل میں بھی انجام دیا ہوگا آپ نے۔ دعا کا نام ہے دعائے مقاتل سلیمانی، دعائے مقاتل سلیمانی، مقاتل راوی کا نام ہے، مقاتل سلیمانی۔ امام علیہ السلام کی دعا کی گارنٹی دیکھیں، کہتے ہیں مجھے میرے چوتھے امام نے یہ دعا دی ہے، کہتا ہے کہ جو شخص بھی پریشانی اور مشکلات کے اندر اس دعا کو 100 دفعہ پڑھیں، اور اگر یہ راوی کہتا ہے کہ چونکہ یہ دعا مجھے چوتھے امام نے دی ہے، یہ لکھا ہوا وہیں پہ جہاں میں حوالے دوں، دعائے توسل کے بعد آپ کو ملے گی یہ دعا۔ فرماتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعا 100 دفعہ کسی بھی پریشانی مشکلات کے اندر 100 دفعہ پڑھیں، اگر اس کی دعا قبول نہ ہو تو اس کو حق ہے کہ مجھ پر لعنت بھیجے۔ یہ دعا کی صنعت اور بھروسہ، اعتبار۔ اب آتے ہیں کہ یہ ضمانت نہ دے تو کیا ہے، دعا کا خلاصہ بھی تو دیکھیں میں دعا تقرار کرتا ہوں، عربی بہتر ہے لیکن عربی شرط نہیں ہے۔ ابھی میں اسی دعا کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہی خلاصہ آپ اپنی زبان میں ادا کریں تب بھی کافی ہے۔ اب دعا کو میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ تبرکن ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی کیف ادعوک وانا انا، یہ خود ایک عالم ہے اس کے اندر ہے۔ الہی کیف ادعوک وانا انا، پروردگار میں کس منہ سے دعا کروں، میں تو میں ہوں، سارے گناہ کا ذکر وہاں کا، یعنی زندگی بھر جو گناہ انسان نے کیا ہے، خطائیں جو کی ہے، وہ اس جملے کے اندر ہے۔ الہی کیف ادعوک، خدا کس منہ سے دعا کروں، وانا انا، میں تو میں ہوں، یعنی گناہ گار ہوں، یہ پہلا جملہ۔ وَكَيْفَ أَقْطَعُ رَجَائِي مِنْكَ، خدائے میں مایوس کیسا ہو سکتا ہوں، وَأَنْتَ أَنْتَ، تو تو ہے، خدا کی معرفت اور خدا کی معرفت۔ یہ دو جملہ بھی اگر سمجھ میں آ جائے کہ ایک طرف سے میں سوچتا ہوں کہ میں کس طرح دعا کروں کہ میں تو گناہ گار ہوں، اور دوسرے طرف تکتا ہوں کہ میں مایوس کیسا ہو سکتا ہوں، تو جیسا کریم پروردگار ہے۔ آگے والا جملہ، الہی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوہ یستجیب لی، الہی اذا لم ادعوک الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی، الہی اذا لم اسألک فتعطینی فمن ذا الذی اسألہ فیعطینی، الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی۔ ٹائم بچانے کے لیے تینوں کا ایک ہی جملہ کروں، پروردگار جب میں نہیں مانگتا ہوں تب بھی تو دیتا ہے، ابھی تو میں مانگ رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ دے دے۔ خدایا جب میں دعا نہیں مانگتا ہوں تب بھی تو سنتا ہے، اور ابھی تو میں مانگ رہا ہوں، تب تو کیسا ممکن ہے کہ تو میری دعا نہ سنے۔
الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی، خدا جب میں نہیں روتا ہوں تب بھی تو میرا خیال رکھتا ہے، ابھی تو میں رو رہا ہوں، یہ کیسا ممکن ہے تو میرا خیال نہ رکھے۔ الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ، پروردگار جس طریقے سے موسیٰ کو دریا شق کر کے تو نے راستہ دیا تھا، ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفرج عنی مما نفی، خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تو نے موسیٰ کو راستہ جو ہے دیا تھا دریا شق کر کے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو نے دریا شق کر کے موسیٰ کو نجات دی تھی، مجھے بھی اسی مسئلے کے اندر اسی طریقے سے موسیٰ کی طرح اور موسیٰ کے لشکر کی طرح مجھے بھی اس مصیبت اور مشکلات کے اندر مجھے بھی راستہ دے دے، عاجلاً غیر عاجل، وہ بھی جلدی کرے تاخیر نہ کرے، برحمتک یا ارحم الراحمین، یہی پوری دعا ہے۔ تو ہم نے دعاؤں کا حوالے سے دیکھا کہ اس میں وسعت بھی بہت زیادہ ہے، دائرہ بھی بہت زیادہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ تو مرحوم ہو گئے کہ میں نے دعائے ادائے قرض کی دعا کا ترجمہ میں نماز کے بعد کیا تھا، انہوں نے آ کے میرا ہاتھ چوما، کہا کہ شاید مغروض رہے ہوں گے، کہا یہ وہ جملے ہیں جو زندگی بھر یہ جملے میرے اندر موجود تھے، نکل نہیں رہا تھا، آج پہلی دفعہ باہر نکلا، اور آپ کا شکریہ۔ یہ چوتھے امام علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر جو ہے یہ مراتب موجود ہے کہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر خیر کو بانیان کی طرف سے، حاضرین کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امام علیہ السلام کے سجدوں کے صدقے میں ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام کی عبادت کے صدقے میں ہمارے تمام ناقص اعمال کو عبادت کا درجہ عطا فرما، اور امام علیہ السلام کی بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، امام کے صبر اور حوصلے کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما، اور اس امام کے قبر مبارک کو آباد، جنت البقیع کو آباد اور آزاد دیکھنے کی ہم سب کو مہلت عطا فرما، اور ہمیں دنیا کے اندر مولا کی زیارت اور محبت اور قیامت میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔